آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وذ منیر نیمن۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جو سیویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیا سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ہوگا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اگر طریقہ کار واضح ہے تو پھر وہ طریقہ کار فالو ہو رہا ہے یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نظر ثانی درخواست دائر کی گئی اور سماعت کا جو کچھ جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 5 ہفتے سے فیملیز کو ملزمان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جن کی ملاقاتیں کرائی گئیں ان کو بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا، اور یہ بات بھی کہی گئی جو ایک صاحب ہیں ان کے والد صاحب نے بات کہی کہ جن کے بیٹے اس وقت زیر حراست ہیں، انہوں نے کہا کہ 11 ماہ سے بیٹا ریمانڈ پر ہے، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اتنی لمبی ریمانڈ کی جا سکے، یعنی کہ ایک طرف یہ اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ کیا اس کا کچھ ٹائم فریم ہے وہ بھی واضح ہونا چاہیے، اور اگر ٹائم فریم واضح ہے تو کیا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے نہیں۔ جواب میں جیسے جمال مدوکھیل صاحب نے کہا کہ اگر ملزمان کو ایسے دکھایا گیا تو یہ غلط ہے، ویڈیو میں نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو جانب یہ بھی کہا گیا کہ بہتر ہوگا کہ کیس کو چلا کر اس کا فیصلہ کریں۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، کیونکہ ماضی میں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے معاملات رہے ہیں جس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ قائم ہوں، اور ان میں جو دہشت گرد ہیں، جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں، ان کے فیصلے کیے جائیں۔ عام طور پہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کو کرنے میں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ایک جو سیویلین عدالتیں ہوتی ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، چیلنج ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ معاملات فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں تو اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس کو بھی اس وقت فوجی عدالتوں کی نظر کیا گیا ہے، اور فوجی عدالتیں اس سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، لیکن کیا یہ معاملہ فوجی عدالتوں میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ایک عام سوال ہے۔ 9 میں سے ریلیٹڈ جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے ابھی بھی بہت سارے معاملات ہیں جو زیر بحث ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا دیکھیں گے کہ آج کی جو عدالتی کارروائی کتنی عام تھی۔ جہانگیر صاحب، یہ جو سیویلینز کا جو ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں، بالکل سیویلینز کی ڈیفینیشن کیا ہے ذرا یہ بتا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ الگ ہیں، سیویلینز الگ ہیں، یہ ذرا بتا دیں۔ دیکھیں ٹیررسٹ ایک الگ ہی چیز ہے نا۔ ٹیررسٹ جو ہے وہ ہمیں سبوتاش کرتے ہیں، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر تعلق ہوتا بھی ہے تو ان کو تو یہ والی سویلین کورٹس بھی جو ہے سزائے موت دیتی ہے ان کے لیے، تو ہینس کرائم ہوتا ہے تو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے، سب سے بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے، یہ تو ایک حصہ ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ سیویلین کی تعریف کیا ہے؟ سیویلین کی تعریف یہ ہے کہ اس کے کام کا، اس کے پیشے کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کا وردی سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ سیویلین ہے۔ صحیح۔ اگر کہیں اس کا وردی سے تعلق ہے، ریٹائرڈ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ڈیوٹی پہ ان کا تعلق ہے، تو وہاں کے قانون بنائے گئے، ایسے قانون ہیں، موجود ایسے قانون پاکستان میں، اور آج سے نہیں ہے کہ وہ ان کے اسپیشل ٹرائل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے انہی کے ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، وکیل بھی وہی فراہم کرتے ہیں، وکیل اور جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسی حالت میں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹرائل اتنے لمبے چل رہے ہیں تو شارٹ سول کورٹ میں تو ٹرائل چلتے ہیں، صحیح ہے، بڑے طویل دورانیے کے ٹرائل چلتے ہیں، لیکن یہاں تو آپ کو فیصلہ، آپ کو اگر اتنا نظر آ رہا ہے تو آپ اس پہ فیصلہ کر کے، اس کی ہیئرنگ کر کے فیصلے بھی سناتے ہیں، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیویلین کورٹ میں آئیں اور اس کو فیس کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کی میرٹ بنتی ہے نہیں بنتی ہے، جو بھی قانون انہوں نے بنایا ہے اس کے فریم میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ ورنہ اگر یہی ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور بے چینی اس وقت بالکل ہم بیئر نہیں کر سکتے، ایک بڑا اہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک معاملہ ہے کہ چلیں ٹرائل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹرائل کے دوران جو ملزمان سے ملاقاتیں ہیں ان میں جو فیملیز کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ جو اس سارے معاملے میں جو وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور جو فیملیز ہیں کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ملنے دیا جاتا ہے تو اس میں کافی مشکلات ہیں، اور جب ملنے آتے ہیں تو بیڑیوں میں جکڑے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے جو بات کہی کہ وہ سرپرائز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ بہت پہلے حل کیا جا چکا ہے، اور اب اس حوالے سے کوئی معاملات میں رکاوٹ نہیں ہے، دشواریاں نہیں، اور اس چیز کو آلریڈی دیکھا بھی جا چکا ہے اور معاملات کو ریسٹور بھی کیا جا چکا ہے۔ اب یہ جو ایک عام مسئلہ ہے جس پہ میں اعتراض حسن صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ملاقاتیں جس انداز سے ہو رہی ہیں وہ ملاقاتیں دراصل بیسکلی ماتم کا الفاظ انہوں نے استعمال کیا۔ بھائی دیکھیں، سب سے اہم پہلی بات یہ ہے
کہ اگر ملٹری ٹرائل کورٹ میں فیصلے ہونے ہیں، ان کی سماعت، ان کی ہیئرنگ ہونی ہے، تو اتنی شارٹ ٹائم میں ان کے سب کچھ ہونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے پروسیجر، ان پہ کوئی سزائے موت ہے کیا ہے، سبق دیے جانے چاہیے. تو یہ ہے کہ شارٹ کریں، وہ اپیل میں جائیں، اپیل سے فیصلہ لیں. آپ کی جو ہے آپ کی بھی حجت قائم رہے گی کہ ٹرائل کا یہ ملٹری کا کیس ہے، اور یہ اس کا حل بھی نکل آئے گا. اب آپ جو تماشا جو ہو رہا ہے نا، جو چیزیں نظر آ رہی ہے، کسی کو اسکفل کر کے پہنچایا جا رہا ہے، وہاں وہ دیکھا جا رہا ہے، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے. تو اتنی سفاکی، اتنی دیر سے یہ فیصلے ہوئے، اور اتنی دیر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ابھی تک کوئی فریم بھی نہیں باقی ہے. وہ یہ سویلین کوڈ سے جو فیصلے آئیں گے نا، تو اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. اور اس کا پھل یہ جو 7 رکنی بینچ جو اس پورے معاملے کو ڈیل کر رہا ہے، جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں یہ سارا جو بینچ تشکیل پایا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک جانب اس پورے معاملے کے اوپر نظر ثانی کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا یہ سویلینس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے، اس ٹرائل کے دوران انٹل انلیس یہ جو ملزمان ڈکلیئر نہیں کیا جاتے، تب تک جو ان سے میٹنگ کا ایکسس ہے وہ ایزی کیا جائے، ان کو ویڈیو میں نہ جکڑا جائے. اور جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جسے حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں حسان نیازی، ان کے جو بیٹے کا 11 ماہ سے فزیکل ریمانڈ جاری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی آئین میں گنجائش نہیں ہے. اب یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا سپریم کورٹ کے لیے. ایک امپریشن یہ کریٹ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے، اس کا بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر اس طرح کے ٹرائل ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہینیس کرائم کیا ہے، انہوں نے فوجی تنصیبات جسے کہتے ہیں وہ اس پر حملہ کیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسی پہ آج سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے حوالے سے کہا گیا کہ جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا، جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ جناح ہاؤس پہ حملے کے دوران قائد اعظم جس عمارت کو جناح ہاؤس ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، کیا اس عمارت میں کبھی قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام بھی کیا نہیں کیا؟ تو اس وقت جو جواب آیا معزز ججز صاحبان کی جانب سے، جو غالباً میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہی تھا کہ اس بات کا تعین بعد میں کیا جائے گا کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے اس عمارت میں قیام کیا نہیں کیا، وہ عمارت کا سٹیٹس کیا تھا. بٹ ایز آف ناؤ اس کو جناح ہاؤس ہی تصور کیا جا رہا ہے. دیکھیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کی تقدس کا، چنے اس کی سیکرٹ ہے، کیسا ہے، سیکرٹ ہے، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کو اسٹیٹس اور اتنی حساس طور پہ لیا جا رہا ہے، اور اس پر حملہ کرنے والوں کو اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جیسے ملکی تنصیبات پہ، اہم تنصیبات پہ، حساس تنصیبات پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. بار بار وہ یہ ہوا کیا تھا ہونا کیوں؟ یہ تو تھی پراپرٹی قائد اعظم کی، صحیح، لیکن ہوا یہ کہ اس سارے پروسیس سے پہلے سارے جو وہ انہوں نے بیچ دی، صحیح ہے، ایک پارٹی کو بیچ دی، وہ پرائیویٹ پارٹی کو بیچ دی. قائد اعظم بھی ایک پرائیویٹ آدمی تھے، صحیح ہے، سمجھے، حکومت کے حصے کے طور پہ نہیں تھے وہ، ان کی ذاتی نجی جو ہے ذاتی تھی، انہوں نے ایک نجی شخص کو بیچ دی، اس کے نتیجے میں وہ نجی پراپرٹی ہوئی. لیکن چونکہ قائد اعظم نے بیچی تھی انہوں نے اپنے پاس رکھی بھی نہیں تھی. اگر رکھی تو ان کی پراپرٹی ہوتی، اثاثے ہوتے، اور ان کا نام ظاہر ہے کہ لیا جاتا، ابھی بھی لیا جا رہا ہے. یہ ایسا لگتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی اٹیچمنٹ ڈالی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ حساس ہو جا رہا ہے. اس کا فیصلہ تو پہلے بتا دینا، کیوں نہیں کر رہی؟ یہ کون کر رہا ہے یہ فیصلہ ہونا پہلے ضروری ہے کہ کیا وہ عمارت جس کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں کیونکہ جو ساری صورتحال ہے جس کو بوسٹ مل رہا ہے، جس کو اگر وہ عمارت کا سٹیٹس ہی نہیں ہے تو پھر شاید جو جرم کی نوعیت وہ تبدیل ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ممکن تبدیل ہوگی یا نہیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ قائد اعظم کی جو ہے ملکیت تھی، اور وہ قائد اعظم ہاؤس تھا، ان کا گھر تھا، یہ تھا، یہ بات. دوسری یہ ہے کہ جس میں وہ تھا، وہ اس کا ہیڈ کوارٹر تھا حساس ادارے کا، اس پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے. وہ بھی ہینیس ہے کہ مملکت کے محافظوں پہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو سارے کام کرتا ہے، اس پہ حملہ کر دیا گیا. تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کو کلیئر کرنا ہوگا. اس کو ایک دفعہ ایک جگہ یہ کیا جا رہا ہے، ایک ہی جگہ جب دونوں چیزیں کلیئر ہوں گی تو چیزیں واضح ہوں گی. اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہیں بھی ہے قائد اعظم کے
گھر کا اختیار رہنا, کسی کے قبضے میں رہنا, وہ کیوں رہنا, کیا رہنا, یہ تو الگ الگ سوال ہے. صحیح, بالکل صحیح اور ہے. قائد اعظم کی ہے وہ پراپرٹی, اس کا ایک الگ سوال ہے. صحیح ہے. تو اب یہ معاملہ یہ جہانگیر صاحب کہ اب 11 تاریخ تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ پاکستان نے یہ بھی طلب کر لیا کہ جو لوگ جو اپنے سارے معاملات جو سینٹنسز کمپلیٹ کر کے ملٹری کورٹ سے باہر آئے ہیں, ان کی جو ریکارڈز ہیں وہ بھی طلب کیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. موونگ فارورڈ, یہ جو معاملہ ہے پاکستان کی سیاست میں آگے چل کے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کرے گے آپ, اور میں سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس سارے معاملے کا پولیٹیکل اینگل بھی ہے. جو پاکستان کی جمہوریت یا جمہوری قوتیں, یا میں کہوں نام نہاد جمہوری قوتیں, چلیں جو بھی کہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ بھی اس فیصلے کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ اعتراض صاحب حیثیت وکیل تو ہیں, ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے. عدالتوں کو, ملٹری عدالتوں کو برات آسانی دے رہی ہے. جو بھی دے گا صحیح دے گا یا غلط کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. جو بھی سیاسی قوت دیں گی, وہ جو ہے اس کے اپوزیشن جو قوتیں ہیں وہ کہیں گی دیکھیں یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور پھر آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سارا جو ایک چیز بن گئی ہے, ایک پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے, صحیح ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کہیں بدنام ہو رہی ہے, اگر کہیں کس کو دوسرے ٹریک پہ ڈالا جا رہا ہے, اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ حساس دور ہے, یہاں مسئلے ہیں, یہاں غربت ہے, بے روزگاری ہے, کیا چیز نہیں ہے. ایک چیز اور بھی میں لیگل یہ ہمدردی کسی اور کو پہنچ رہی ہے, اور یہ بھی عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. میں ڈائریکٹ بول رہا ہوں کہ عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فائدے وہ اس طرح نہ ہو تو کچھ آپ کو ریویو کرنا چاہیے. پولیٹیکل مائلیج مل رہا ہے نا, کہ یہ ساری چیزیں ہم پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ سارا کھیل کیوں کیا جا رہا ہے, اس کو ریویزٹ کر کے کوئی حل نکالنا چاہیے. لیکن آپ نے اگر یہ بات کہی دی, میں ایک تصور کر لیتا ہوں, کل یہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلتا ہے, یہ جو سارے جو معاملات ہیں یہ تحریک انصاف سے منسلک ہیں. کل کو یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ یہ باقاعدہ ایک منظم کارروائی کی صورت میں, گروہ کی صورت میں یہ پورا پلان کیا گیا اور یہ کچھ عمل میں آیا, تو اس کی زد میں تو خان صاحب بھی آئیں گے. تو مطلب خان صاحب کو دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اتنا بڑا جرم ہے جس طرح کے بتایا جا رہا ہے تو ان کو ہینگ کر دیتے ہیں. وہ کیا مجبوری ہے کہ آپ ان کو ہینگ نہیں کر رہے؟ ان کے پاس کیا پاپولیرٹی ہے؟ صرف پاپولیرٹی جو ہے ایک ہینس کرائم. ونس چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ انہوں نے کرائم کیا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر. لیکن مجبوریاں ہیں نا, ہر جگہ مجبوری ہے, ہر جگہ سمجھوتے ہیں, ہر جگہ لائن. اسی کے اوپر بات کرتے ہیں, مجھے پروگرام میں بریک لینے کا کہا جائے, کیونکہ جو مجبوریوں کا آپ تذکرہ کریں نا, میں ذرا ایک حکومتی نمائندے کی گفتگو سنا تھا, انہوں نے کہا کہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں, کچھ مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے, اور کچھ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور لچک دونوں طرف سے دکھائی جا رہی ہے, دکھائی جانی چاہیے, یہ بات بھی. اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہے, وہ آپ سے شیئر کریں گے. پروگرام میں بریک لے لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.